نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے ملاقات کا شوق انسان کو لگانا چاہیے۔ جن کے دلوں کو اللہ سے ملاقات اور جنت کے معاملات کا شوق لگ جاتا ہے اور ان کی ہمت بلند ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کے خزانے اور اس کی خوبصورتی ان کی نظروں میں حقیر ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھانے والے ہیں، جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ملاقات کا شوق لگائے اور قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے شامل کر لے، آمین۔ آئیے سنتے ہیں 29واں پارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے، تو اے دیکھنے والے، اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، اور دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کہ کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے، پھر دوہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیرے طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ بے شک ہم نے آسمان دنیا کے چراغوں اور ستاروں سے آراستہ کیا اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اس میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کی بڑے زور کی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے وہ پھٹ جائے۔ جب کبھی اس میں کوئی گر جائے گا یا ڈالا جائے گا، اس سے جہنم کے دروگے پوچھیں گے کہ یہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہ آیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو۔ اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب دوست کی دفع ہو اور دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ہی ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا؟ پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پشت متعین کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین میں لرزانے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تم پر پتھر برسا دے؟ پھر تو تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھ ان پر میرا عذاب کیسا کچھ ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر پر کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان ہی نے ہوا و فضا میں تھامے ہوئے ہے، اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے انہیں۔ بے شک ہر چیز اسی کی نگاہ میں ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارے وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر
دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راستے پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھ اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جس سے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ سورۃ القلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ کی وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے اور بے شک تو بہت بڑے عمدہ اخلاق پر ہے۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنہ میں پڑا ہوا ہے۔ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ بھی راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ پس تو جھٹلانے والوں کو نہ مان، وہ تو چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسی شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چگل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گنہگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اس کی سرکشی صرف اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں، ہم بھی اس کے سون ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائی کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، بس اس پر یہ تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے۔ بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسی کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے سے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر یہ سب چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پائیں گے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ یہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، تو ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ گاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہارے من مانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے سب ہے جو تم اپنے طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھا تو ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور کون ہے ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائیں گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح سالم تھے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور
میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تعاون سے یہ دبے جاتے ہیں، جن کے تعاون سے یہ دبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور پچھلی والی کی طرح نہ ہو جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت پا لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹیل میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیک کاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں جب کہ کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہی ہے۔ سورۃ الحق شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والی کو سمود اور عاد نے جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں سمود بے حد خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے ان پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں اور جو ان کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آئے گی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور میں ایک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور دن بالکل بودا ہو جائے گا۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا۔ جسے اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نام اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حصہ ملنا ہے۔ بس وہ ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کی بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے طوق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔ بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کو کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، اور نہ کسی کاہن کا قول ہے۔ افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو، یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بھی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کے شیراگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک وہ شبہ یقینی حق ہے۔ پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ سورۃ المعارج شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اسے عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں پر جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے
جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، پس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اور اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، اور حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گنہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر ہرگز یہ نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی جو اپنی نماز پر ہمیشگی کرنے والے ہیں اور جن کے مالوں میں مقررہ حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں۔ اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈنے کا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے، اور اپنی امانتوں کا اور اپنے قول اور اقرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ، کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائے گا؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اسی چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، بس مجھے قسم ہے مشرق اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ ان سے اچھے لوگ لے آئیں، اور وہ ہم پر عاجز نہیں ہے۔ بس تو اپنے جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ النوح۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو دوڑا دو اور خبردار کر دو یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اور اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں آواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، اور تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے برتری کی عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور وہ پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اسی میں لوٹا لیا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ رہو، پھر میں چلوں پھروں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال و اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ وہ ود اور سوا اور یاغوز اور یوق اور نصر کو چھوڑنا۔
اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا۔ یہ لوگ بسبب اپنے گناہوں کے ڈبائے گئے ہیں، یہ اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافر ہی کو جہنم دیں گے۔ اور اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔